ہمارا جو آج کا سرمن ہے وہ روح القدس کی شراکت ہے۔ خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے پچھلے سنڈے آپ کو اس کے بارے میں سمجھایا، اور یہ کمنٹس دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں آئے وہ اس سے برکت حاصل کر سکے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی خاص باتیں ہم لوگ بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے جن سے کچھ مس ہو گیا ہے یا جو آئے ہی نہیں وہ ان سے برکت پا سکیں۔ تو جو ہمارا پچھلے سنڈے کا سرمن تھا وہ روح القدس کی شراکت تھی۔ ہم روح القدس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، روح القدس کی خاصیت، اس کی قوت اور اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، اور انہی میں سے جو پچھلے سنڈے بیان کیا گیا ایک خاص مقصد تھا روح القدس کی شراکت۔ اور یہ روح القدس کی شراکت کیا ہے، کس طرح ہماری زندگی میں کام کرتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی میں، میں اس کو بیان کروں گی، اور آپ لوگ پلیز دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ جو شراکت کا لفظ ہے نا، یہ شراکت اور رفاقت، ہم لوگ اس کو جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن جب ہم مسیحی لیول پہ آتے ہیں یا کلیسیا میں آتے ہیں تو ان کا مطلب ایک ہے لیکن مقصد ایک، مطلب ان کا ایک ہی ہے لیکن مقصد دو ہے۔ جب رفاقت میں آتے ہیں تو ہم لوگ، یہ ہماری رفاقت ہے، جب ہم لوگ مل بیٹھتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ رفاقت ہے۔ اور جب شراکت میں آتے ہیں تو یسوع مسیح کے بدن میں شریک ہونا، عشاء ربانی لینا، یا کوئی خاص مقصد ہو کلیسیا کا تو اس میں آتا ہے شراکت۔ تو نئے عہد نامے میں خدا کے بندہ، خدا کا رسول تھا پالوس رسول، بڑا ہی جاندار خادم تھا خدا کا، اور اس نے بڑی خدمت کی جان فشانی کے ساتھ، اور اس پر یہ راز کھلا کہ اس نے کلیسیا کے لیے برکت کس طرح سے مانگی، اور یہ برکت کے کلمات ہیں۔ اس نے جب جماعت اکٹھی ہوتی، کلیسیا جمع ہوتی، تو وہ کہتا کہ خدا یسوع مسیح کا فضل، باپ کی محبت اور روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اور یہ برکت کے کلمات جو ہیں ہمیشہ خادم چاہتے ہیں۔ جب دعا ہوتی ہے یا چرچ ہوتا ہے یا کلیسیا اکٹھی ہوتی ہے، جب ہم رفاقت میں ہوتے ہیں تو یہ جو برکت کے کلمات ہیں یہ خادم ہی بولتا ہے، اور یہ خادم پر ہی کھلے ہوئے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں موسیٰ پر خدا ظاہر ہوتا ہے، اور جب ہیکل تعمیر ہوتی ہے تو خدا موسیٰ کو یہ بات کہتا ہے کہ تو جماعت جب اکٹھی ہو تو اس کے لیے برکت چاہنا، اور تو ہارون کو کہنا، ہارون کو کہ کاہن تھا اور اس کے بیٹے بھی کاہن تھے، اور یہ برکت کے کلمات کاہن چاہتے تھے اس وقت۔ تو خدا ان پر ظاہر ہوتا ہے اور موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہے کہ جب جماعت اکٹھی ہو تو اس کے لیے برکت چاہنا، اس کے لیے سلامتی کو چاہنا۔ اور آج جب نئے عہد نامہ میں ہم لوگ سیکھتے ہیں تو یہ خادم پر پالوس رسول نے سب سے پہلے کلیسیا پر، کرنتھیس کی کلیسیا کو خط لکھتا اور کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا فضل، باپ کی محبت اور روح کی شراکت آپ سبوں پر ہو۔ تو اس کے بعد جب وہ خدمت میں آتے ہیں تو ہمارے لیے یہ خادم چاہتے ہیں، اور پھر ہم اپنے خاندان کے لیے چاہتے ہیں، مرد حضرات اپنی بیویوں کے لیے، عورتیں اپنے شوہروں کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹے اپنے ماں باپ، بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے، سب کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے لیے برکت کو چاہنا ہے، تو ہمیں برکت ملنی ہے، اور یہ روح کی شراکت میں ہی آ جاتا ہے۔ یسوع کے دور میں جب پالوس رسول پر یہ بھیت کھلا تو اس نے برکت جب چاہی تو اس نے تین چیزیں اس برکت کے کلمات میں آتی ہے: محبت، فضل اور شراکت۔ خدا نے جب دنیا سے محبت رکھی تو اپنا اکلوتا بیٹا ہی بخش دیا، اور خدا یسوع مسیح کا فضل یہ ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر ہمیں خرید لیا، ہماری قیمت ادا کی۔ اور روح کی شراکت جب آتی ہے تو وہ روح کا کام ہے ہمیں قوت دینا۔ جس طرح سے ہم لوگ، خدا کے بندہ نے پچھلی سنڈے ایک مثال دی تھی کہ جیسے ہم عشاء ربانی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کو خدا کا یہ کہ رسماً ایک بات ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم نے پاک شراکت لینی ہے، بپتسمہ پاک کر کے یہ ہم مسیحیوں پر فرض ہے۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں عشاء ربانی کے لیے تو یہ ہم روح میں شریک ہوتے ہیں، شراکت کرتے ہیں اس کے کام میں۔ یہ یسوع مسیح کا ایک خاص مقصد ہے، یسوع مسیح کا بدن لینا اور اس کے خون کو لینا، مے کو پینا، روٹی کو توڑنا، یہ شراکت میں آتا ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر کوئی ایماندار ہے، کوئی مسیح ہے، اگر وہ روح میں ہے، اگر وہ پاک شراکت نہیں لیتا، وہ میں نہیں پیتا روٹی اور بدن، یسوع مسیح کے بدن کو اور روٹی کو لیتا ہی نہیں ہے،
اس کے خون کو پیتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اپنی مشکلوں سے آزاد ہوگا, وہ کیسے اپنے بندھنوں سے آزاد ہوگا, ابلیس کے چنگلوں سے کیسے نکلے گا. جو چیز خدا نے ہم پر فرض کر دیا ہے یا ہم پر حکم ہے تو اس کو ایک ایماندار کو اپنی زندگی میں اس کو لانا چاہیے. اور روح جو ہے, روح تو اتنا, خدا جب آسمان پر یسوع مسیح گئے تو ہمارے پاس اپنا روح قدس چھوڑ کر گئے, اچھا مددگار چھوڑ کے, جو ہمارا وکیل ہے, ایڈوائزر ہے, ہمارا مشیر ہے, ہر طرح سے ہماری مدد کرتا ہے. وہ ہمیں اپنا پارٹنر تک بنا لیتا ہے. جیسے ایک مثال بھائی نے, خدا کے خادم نے پچھلے سنڈے دی کہ ایک پارٹنر جب پارٹنرشپ کرتا ہے تو اس میں سرمایہ تو وہ برابر لگاتا ہے. جب سرمایہ برابر لگاتا ہے تو وہ منافع بھی اکٹھا لیتا ہے. دیکھیں, اور روح القدس کا کام دیکھیں, اس میں ہم لوگ سرمایہ تو ہم نہیں لگاتے, اس میں سرمایہ بھی روح القدس لگا رہا ہے. اپنی قوت ہمیں دے رہا ہے, اپنا زور ہمیں دے رہا ہے, اپنی طاقت ہمیں دیتا ہے اور ہمیں اپنے برابر بٹھا لیتا ہے, اپنے برابر خدا کی حضور میں لے آتا ہے. تو یہ روح القدس کا کام انسان ہی ایسے کر سکتا ہے. انسان اگر اپنی دنیاوی لیول پہ سوچے نا, تو اگر وہ پارٹنرشپ کرے گا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کبھی میں ایک بندہ زیادہ پیسہ لگائے, دوسرا ایک بندہ پیسہ زیادہ لگا کے فائدہ دوسرا اس کے برابر لے. پارٹنر دنیاوی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن روحانی دنیا میں جب ہم روح القدس کو دیکھتے ہیں, جب وہ ہمارا پارٹنر بنتا ہے تو اپنا زور, اپنی طاقت, اپنی قوت, ہر چیز ہمیں دے دیتا ہے اور ہمیں اپنے برابر بٹھا لاتا ہے. ہم روح القدس کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور باپ کی محبت اور روح القدس کی جیسے شراکت ہے, یہ کلمہ ہے, تو اس کے مطابق یہ ان کا فضل ہے ہم پر کہ وہ ہمیں اپنے برابر بٹھا لیتا ہے. لیکن وہ کس طرح سے, ہمیں ایمانداری سے چلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایماندار وہ چرچ ہی نہ آئے, وہ دنیا کے کاموں میں لگا رہے, وہ دعا ہی نہ کرے. ایماندار کی زندگی میں 4 بنیادی باتیں ہیں. وہ کیا ہے 4 بنیادی باتیں؟ دعا کرنا, خدا کے خادموں سے تعلیم سیکھنا, عشاء ربانی لینا اور رفاقت رکھنا, رفاقت اور شراکت رکھنا. یہ 4 بنیادی باتیں ہماری زندگی میں, اگر یہ 4 بنیادی باتیں بھی ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو روح القدس ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گا. وہ ہمارے ساتھ ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں موقع دیتا ہے کیونکہ وہ باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم خدا ثالوث پہ ایمان رکھتے ہیں جو 3 باتوں پر ہے, باپ, بیٹا اور روح القدس. تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آپ کوشش کریں کہ آپ بھی ایمانداری سے چلیں جیسے ہمارا پارٹنر ایماندار ہے, ہمیں بھی پوری ایمانداری سے چلنا چاہیے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر.